ویلکم بیک۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں افغانستان اور عمومی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں مسلح افواج کے سربراہان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے شریک ہوں گے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینٹی آر شرمن کی وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ آمد وزیر خارجہ شاہد قریشی سے ملاقات کی ہے۔ شاہد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے نقطہ نظر میں ہم آہنگی موجود ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کی معاونت اور کوشش کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے کہا افغانستان میں نیا سیٹ اپ افغان عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ افغان عوام کی نمائندہ حکومت قابل اعتماد شراکت دار ہو سکتی ہے۔ معیشت کی تعمیر کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے پائیدار تعلقات کے قیام کا خواہاں ہے۔ شاہد قریشی نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کووڈ سے متعلق معاونت پر امریکی نائب وزیر خارجہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ کی مشیر قومی سلامتی موئد یوسف سے ملاقات۔ پاک امریکہ وفود کی باہمی امور اور خطے میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کی بہتری کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ موئد یوسف نے کہا کہ دنیا کو افغان عبوری حکومت سے روابط قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی امن کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی وفد نے انخلا اور افغان مہاجرین کی مدد کرنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ یہ پگڑیاں اچھالنے کا وقت نہیں۔ جو لوگ حساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کر کے ٹارزن بن رہے ہیں وہ منہ کے بل گریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ایک بار پھر تنبیہ۔ بولے نون لیگ کو 3 گروپس میں دیکھ رہے ہیں، الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کا اہم اجلاس بھی آج ہو رہا ہے۔ 120 دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم ہیں۔ پگڑیاں اچھالنے کا وقت نہیں ہے، سنجیدہ سیاسی سوچ کا وقت ہے۔ اور وہ لوگ ہمارے حساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کر کے ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ منہ کے بل گریں گے۔ آسمان کا تھوکا ان کے منہ پر آئے گا۔ ان کی سیاسی موت ہے، گراؤنڈ پہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ الیکشن کے قریب نون کی نئی الائنمنٹ ہوگی۔ میں نون کو 3 گروپس میں دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان کی صلاحیتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی عظیم قوم، عظیم فوج، عمران خان کی قیادت میں ہم انشاءاللہ بہتر پروگرس کریں گے۔ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور عمران خان کی قیادت میں اگلا الیکشن بھی بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ ہم سب باتوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے۔ میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو آپ کے سامنے یہ کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس کو کنٹرول کریں گے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے آرڈیننس کا معاملہ بھرپور انداز میں اٹھایا جائے گا۔ آرڈیننس واپس لینے تک حکومت سے بات نہیں ہوگی۔ پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق معاملے پر بیٹھ کر بات کی جائے۔ ایک طرفہ طور پہ آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، اس کو واپس لیں اور جو پارلیمانی طریقہ کار ہے اس پوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، وہاں پہ بات ہو۔ نیب لا جو ہے اس میں ایک انتہا تھی جس کی وجہ سے بزنس مین کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اب یہ دوسری انتہا کو چلے گئے ہیں۔ اور دوسرا اس بل میں ترامیم لائے ہیں جس سے مقصد ان کا جو ہے وہ اپوزیشن کے جو کیسز اس وقت عدالتوں میں ہیں ان کو مینج کر کے اپوزیشن کو سزائیں دلانا بھی ہے۔ ایک مشترکہ موقف جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا جائے گا۔ تو ہم تمام سیاسی جماعتوں سے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ کیا وزیر اعظم عمران خان نے نیب آرڈیننس پڑھا تھا؟ پروگرام پاور پلے میں اینکر پرسن ارشد شریف کا وزیر مملکت برائے اطلاع سے سوال پر حبیب نے جواب دیا۔ وزیر اعظم کو وزارت قانون نے آرڈیننس پر بریفنگ دی تھی۔ وزیر اعظم نے کئی میٹنگز بھی کی۔ ذاتی طور پر نہیں معلوم کہ وزیر اعظم نے آرڈیننس پڑھا یا نہیں۔ وزیر اعظم نے آرڈیننس پڑھا تھا یا ان کو صرف بریفنگ دی گئی تھی؟ وزیر اعظم کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے اس کے اوپر، انہوں نے متعدد جو ہے وہ اس کے اوپر میٹنگز لی ہیں اس حوالے سے۔ فائنل فارم میں آرڈیننس پڑھا ہے انہوں نے؟ فائنل فارم میں آرڈیننس کی جو ہے انہیں بریفنگز دی گئی ہیں اور بریفنگز دی گئی ہیں، پڑھا فائنل بریفنگز دی گئی ہیں۔ اب مجھے یہ ذاتی طور پہ نہیں پتا انہوں نے خود اس کو ڈیٹیل جو ہے اس کو پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ریگولیٹری ڈیوٹی کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں۔ بجلی ٹیرف میں 1 روپیہ 40 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے۔
बिजली की कीमत बढ़ाकर ही गर्दिशी कर्जे को काबू किया जा सकता है। FBR रेवेन्यू इकट्ठे करने के हवाले से मजीद इक़दामात करे। महसूलात का हदफ सालाना 58 खरब से बढ़ाकर 63 खरब किया जाए। मुज़ाकरात में तमाम फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि 225 अरब के मज़ीद टैक्स मुआशी तबाही और महंगाई का ज़लज़ला साबित होंगे। पॉलिसी रेट बढ़ाकर हुकूमत पहले ही बजट पर यू टर्न ले चुकी है। रिलीफ की बजाय आवाम को हर रोज़ एक नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। IMF शराइत मानकर हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस से तरामीम पार्लियामेंट पर अदम एतमाद गैर जमहूरी रवैया है। ये पार्लियामेंट ही नहीं अदलिया पर भी हमला है। हुकूमत ने खुद को बचाकर इदारों की आईनी आज़ादी छीनने का कदम उठाया है। मुत्तहिदा अपोजिशन आइन में इदारों के मुतय्यन इख्तियारात छीनने नहीं देगी। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुकूमती इक़दामात रोकेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं मुल्की मुआशी मुश्किलात जरदारी और नवाज के 10 साल का तोहफा हैं। इस साल 12 अरब डॉलर का कर्जा और सूद वापस करना है। अगर ये पैसा अदा ना करना होता तो ये तेल और बिजली सब्सिडी में इस्तेमाल होता। दुनिया में कीमतों में इजाफे के रुझान से बच सकते थे। इन तारीख 10 बरस के असरात तबाहकुन हैं। बराह रास्त आपको लाहौर ले चलेंगे, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तारीख का सबसे बड़ा और स्याह तरीन NRO दिया है। आप उस नैब ऑर्डिनेंस को पढ़ें। उसकी शिक नंबर 2 कहती है कि वफाकी काबीना, सूबाई काबीना, पार्लिमानी कमेटीज, हुकूमती कमेटीज और जितनी भी कमेटियां हैं जिसमें वज़रा बैठते हैं, वज़रा उनकी सरबराही करते हैं, उनके किसी किस्म के फैसले को नैब सवाल उस पर नहीं कर सकेगा। नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है उन फैसलों के ऊपर। सूबाई काबीना ने पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब ने चीनी पर सब्सिडी दी, उसको भी NRO दे दिया गया। इमरान खान साहब ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी वफाकी काबीना में बैठ के, उसको भी इस्तिस्ना दे दिया गया। ECC के तहत जो फैसले हुए, बाकी जितनी सरकारी कमेटियां हैं जिनको मिनिस्टर साहिबान सरबराह हैं जिनके, उसमें तमाम स्कैंडल्स को इन्होंने NRO दे दिया है। और ये NRO सिर्फ इमरान नियाजी और उनके हवारियों तक और उनकी ATMs तक महदूद नहीं रहा। जिन लोगों ने, सरकारी अफसरान इसमें शामिल हैं, जिन्होंने नियाजी हुकूमत की इन स्कैंडल्स में मुआवनत की थी, जिसकी वजह से आटा महंगा है, चीनी महंगी है, अशियाए खुर्दनोश महंगी हैं, उन तमाम लोगों को NRO दिया गया है जिन्होंने अवाम के अरबों रुपए लूटे हैं। और एक वज़ीर जो बदज़बान भी है, बद कलाम भी है, बद शक्ल भी है, वो आम आवाम को मशवरा देता है कि चीनी कम खाओ, आटा कम खाओ। सुबहान अल्लाह। अली अमीन गंडापुर, खुद आप शहद नोश फरमाते हैं, मीठा तरीन शहद नोश फरमाते हैं, और अवाम को कहते हैं कि थोड़ा मीठा कम खा लोगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी। अवाम को देने मशवरे चीनी कम करने के और ख़ुद पीनी शहद की महंगी बोतलें, ये कहाँ का इंसाफ है। और ये वही बात है कि पुराने वक्तों में एक मलका को किसी ने कहा कि अवाम को ब्रेड नहीं मिल रही, तो उसने कहा कि अवाम केक क्यों नहीं खाते। ये हालात हो गए हैं इन हुक्मरानों के कि अवाम को कहते हैं कि महंगाई पर काबू हमने नहीं पाना, महंगाई पर काबू अवाम ने पाना है। हम तो लूट मार करने आए हैं, हम तो महंगाई में इजाफा ही करेंगे और इसके तदारक के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। आप अवाम जो हैं वो अपना खाना पीना कम कर दें। 4 साल बाद हालात यहाँ पर आ गए हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। और ये जो NRO लेने की कोशिश है, भरपूर मज़ामत करेंगे। ये काला कानून है, बदतरीन स्याह बाब है पाकिस्तान की तारीख में। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुकम्मल तौर पे मुतहरक होकर इसके खिलाफ मज़ामत करेंगे।
اس آرڈیننس کے اندر اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے پرائم منسٹر نے احتساب کی عدالتوں کے ججز کی تعیناتی کا اختیار اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے، اور ریٹائرڈ ججز 68 ایئرز آف ایج ان کو احتساب عدالتوں میں پرائم منسٹر کے مشورے پر لگایا جائے گا، اور اس میں انہوں نے اپوزیشن کے کیسز کو ٹارگٹ بنا کر ڈے ٹو ڈے چلانے کی بھی شک ڈالی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف اپنے اربوں روپے کی لوٹ مار کو NRO دیا، اور دوسری طرف اپوزیشن کے کیسز جو زیر سماعت ہیں اس میں اپنے مرضی کے جج تعینات کر کے اس کو جلد از جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کی ایک مذموم سازش کی گئی ہے۔ اور دیکھیے، جہاں تک چیئرمین نیب کی تعیناتی کا سوال ہے، اس آرڈیننس کے اندر بھی یہی بات طے ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی مشاورت سے چیئرمین نیب تعینات ہوگا۔ حکومت اگر اس پہ مشاورت نہیں کرتی تو حکومت نہ صرف پچھلے قانون کے خلاف جا رہی ہے، بلکہ جو موجودہ قانون لے کے آئی ہے جو نافذ العمل ہے اس کی شک کی بھی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ انہوں نے اسی قانون میں نئے چیئرمین کی تعیناتی تک پرانے چیئرمین کی توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ کالا قانون جس کے تحت کئی 100 ارب کے ڈاکو کو کور دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ نامنظور ہے۔ آپ کو اس تمام گھپلوں کا عوام کی عدالت میں بھی اور قانون کی عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا، اور آپ عوام کے سامنے جواب دیں ہیں۔ ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ آپ کو شہزاد اکبر نے جھوٹے کیسز بنوا کر، جھوٹی پٹیاں پڑھا کر پچھلے 4 سال قوم کے آپ نے ضائع کیے، چور ڈاکو کے نعروں کے اندر، اور خاموشی سے آپ کے لوگ ڈاکے ڈالتے رہے۔ تو یہ نیب کا قانون مسترد کرتے ہیں۔ اور جہاں تک FIA کے کیس کا سوال ہے، شہباز شریف کبھی شیئر ہولڈر نہیں رہے، کبھی اس میں MD نہیں رہے، چیف ایگزیکٹو نہیں رہے، ان کا اس ملک کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کیس کا بھرپور دفاع کریں گے۔ اور یہ نیب کے کیس سے بھی ہماری فیور میں ایک مضبوط کیس ہے، کل عدالت میں پیشی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ FIA کو اس کیس میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جب نیب کا قانون ہماری دور حکومت میں اس میں ترمیم کرنے کی تجاویز لائی گئیں، سب سے زیادہ مخالفت اس وقت کی تحریک انصاف کی اپوزیشن میں بیٹھے ممبران نے کی، عمران خان صاحب نے کی۔ دیکھیے، جب قوانین بنتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں بننے چاہیے، وہ فلور آف دا ہاؤس بننے چاہیے۔ آرڈیننس کے تحت قانون سازی ویسے ہی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے تحت آپ اپنے تمام اقدامات کو استثناء دے دیں۔ رہنما تاتارڑ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئٹہ میں اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس صدارت سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی نے کی۔ عطیہ اکرم سے مزید معلومات لیتے ہیں۔ جی عطیہ اکرم، آگاہ کیجیے۔ جی، بلوچستان میں سیاسی بحران کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے آج سروان ہاؤس میں جو ہے ایک مشترکہ اجلاس بھی کیا۔ اجلاس کی صدارت سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی نے کی۔ اجلاس میں قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایڈوکیٹ سمیت جمعیت اور BNP کے اراکین نے اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے صوبے میں جاری سیاسی بحران پر تبادلہ خیال کیا، اور اس حوالے سے صوبائی وزراء، مشیروں اور پارلیمانی سیکرٹریز کے استعفے کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے بارے میں مطالبہ بھی کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں مزید بتاتی چلوں، کابینہ اراکین کے استعفے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ایوان میں اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے بھی اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا، اور اپوزیشن جماعتوں نے مزید بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف BAP کے ناراض اراکین کی جو ہے وہ حمایت بھی کی جائے گی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی جو تعداد ہے وہ اس وقت 23 بن گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عطیہ اکرم آپ کا۔
مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اہم خبر دیں گے آپ کو. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے. عبدالقادر آگاہ کیجیے. دیکھیے، مسلح افواج کے سربراہان، حساس اداروں کے نمائندے، وفاقی وزراء اور اہم شخصیات اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچی ہیں. بہت ہی اہم اجلاس ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے طلب کیا گیا تھا، جس میں قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے کچھ اس اجلاس میں سیکیورٹی اور سلامتی کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے جانے ہیں. ساتھ ہی افغانستان کی تازہ صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا. ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی. ذرائع نے بتایا ہے کہ کمیٹی اجلاس میں LOC سمیت جو بارڈر مینجمنٹ کی صورتحال ہے وہ خاص طور پر زیر بحث آئے گی. افغانستان سے متعلق عالمی برادری کا نقطہ نظر کیا ہے اور پاکستان اس کو کس تناظر سے دیکھ رہا ہے، اس بارے میں بھی بات چیت ہونی ہے. افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی اور مجموعی طور پر جو امن و استحکام کی کوششیں ہیں اس میں پاکستان کا کیا کردار رہے گا، جس پر بات کرنے کے بعد ملک کی سلامتی سے متعلق کچھ اہم فیصلے بھی آج کے اجلاس میں متوقع ہیں. تو وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلق انتہائی اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے. بہت شکریہ عبدالقادر. آرمی چیف کی بلوچستان میں جوانوں کو انتظامیہ سے مکمل تعاون کی ہدایات. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں فوجی دستے ریسکیو ریلیف کاموں میں حصہ لیں. زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں مقامی آبادی کو ہر ممکن سہولتیں دی جائیں. متاثرین کی بحالی اور مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کی ذمہ دار بلاول زرداری کی جو سندھ میں حکومت ہے، مراد علی شاہ کی جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، وہ اس کی ذمہ دار ہے. جو اپنے بڑے بڑے جو ان کے ذخیرہ اندوز ہیں، جنہوں نے گندم کو ذخیرہ کیا ہوا ہے پرائیویٹلی سندھ کے اندر، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری گوداموں سے جو ہے گندم کو ریلیز نہیں کر رہے اور لوگ مہنگے داموں 2400-2500 روپے من سندھ کے اندر جو ہے وہ گندم کا اوپن مارکیٹ کے اندر ریٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے مہنگے داموں گندم خرید کر لوگ مہنگا آٹا کھانے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہیں. اور میں یہ سوال پوچھتا ہوں سائیں سرکار سے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں، اپنے کان بھی بند کیے ہوئے ہیں، سندھ کی عوام کو مافیا کے رحم و کرم کے اوپر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ عوام کو جو ہے وہ سستی گندم جو ہے وہ ریلیز کر کے ان کے لیے آٹے کی قیمتوں کو کم کیوں نہیں کر رہے؟ جب حکومتوں کا تو کام ہے کہ جب وہ اس قسم کا معاملہ ہو وہ انٹرونشنز کرتے ہیں. پنجاب کی آبادی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے صوبوں کے لحاظ سے. اگر وہ اپنی گندم جو ہے وہ بر وقت جاری کر سکتے ہیں، وہاں پر آٹے کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے، تو سائیں سرکار کیوں مافیاز کو اور ذخیرہ اندوزوں کو نوازنے کے اوپر تلی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر ان کی آشیرواد ہے. وہ ذخیرہ اندوز ان کی اپنی کابینہ کے اندر موجود ہیں، وہ ذخیرہ اندوز ان کی پارٹی کے اراکین ہیں، وہ ذخیرہ اندوز ان کے ساتھ موجود ہیں جن کی سرپرستی یہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے بار بار کہنے کے باوجود بھی سندھ کی حکومت جو ہے وہ سندھ کی عوام کو پیپلز پارٹی مہنگائی کی چکی میں جو ہے وہ پسنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو حقائق ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہمیں سامنے لانے پڑ رہے ہیں. میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر سرکاری گوداموں میں موجود جو گندم ہے اس کو فلور ملوں کو جو ہے وہ جاری کیا جا سکے تاکہ وہاں پر جو کراچی کے اندر آٹے کا ریٹ ہے وہ نیچے آ سکے. آپ ان کو دیکھ لیں، انہوں نے ہر جگہ کے اوپر مافیاز قائم کیے ہوئے ہیں. کراچی کی عوام کو ٹینکر مافیا کے حوالے کیا ہوا ہے، کراچی کی مافیا کو کراچی کی عوام کو جو ہے وہ گراں فروشوں کے حوالے انہوں نے کیا ہوا ہے اور جو ہے وہ نیرو بانسری بجائی جا رہا ہے چین کی اور یہ جو ہے وہ سکون کی نیند لمبی تان کے جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹوں میں جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ گرتا جا رہا ہے اور عوام کو جو ہے وہ مہنگائی کی چکی کے اندر پسا جانا پڑ رہا ہے. میں اب محمود مولوی صاحب جو ہمارے معاون خصوصی ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کو تھوڑے حقائق اس حوالے سے مزید بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں حقائق یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس 12.5 لاکھ ٹن گندم گوداؤنوں میں ہے. 2 لاکھ ٹن سے زیادہ مہینے کی کھپت نہیں ہے پورے سندھ کے لیے اگر ان ملوں کو دیا جائے, اور مارچ میں ہمارے ہاں نیا گندم آ جاتا ہے. تو اگر یہ ریلیز کریں گے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور جیسے ہی یہ ریلیز کریں گے 39 روپے میں آٹے کی قیمت 58 روپے سے 59 روپے پہ آ جائے گی. دوسری چیز میرا کہنا یہ ہے کہ اگر سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے پاس یہ گندم جو انہوں نے کتابوں میں ڈکلیئر کیا ہے وہ نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بتا دے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایمپل ویٹ پڑا ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو ریلیز کرے گی سندھ کو یا کراچی والوں کو, اس کی وجہ کہ خاص طور پہ اس کے افیکٹڈ ہے کراچی والے, کیوں کراچی میں آج 75 روپے کلو آٹا ہے جیسے بھائی نے بتایا ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گندم جو کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے وہ نہیں ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 2 ملین ٹن تو امپورٹڈ گندم پڑا ہوا ہے اور دوسرے بھی گندم ہے. تو کہیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کرے گا اور پھر سپلائی کر دے گا سندھ کو. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کرے, کیونکہ جیسے ہی ہم انٹروین کرتے ہیں تو پھر وہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کراچی کے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو, پورے سندھ سے پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے, خاص طور پہ کراچی کا مینڈیٹ انہوں نے دیا ہے. تو ہم ہر حال میں آٹے کی قیمت کو نیچے لے کے آئیں گے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ کو گندم پمپ کرنا پڑے اگر سندھ گورنمنٹ نہیں کرے گی. تھینک یو. اس پہ بڑے اہم وزیر اطلاعات فاروق حبیب اور مشیر برائے میری ٹائم افیئرز مولوی محمود اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں, نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اہم خبر, ڈی جی ظاہر شاہ کو ڈپٹی چیئرمین نیب بنائے جانے کا امکان ہے. ظاہر شاہ کی بطور ڈپٹی چیئرمین سمری وزارت قانون کو بھجوا دی گئی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے. ذوالقرنین آگاہ کیجیے. جی بالکل, ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر نے 4 اکتوبر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا اور اس کے بعد یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی آپریشن نیب جو ہیں ظاہر شاہ, ان کو ڈپٹی چیئرمین نیب بنائے جانے کا امکان ہے, اور اس حوالے سے ایک سمری جو ہے نیب ہیڈ کوارٹر سے وزارت قانون کو بھجوا دی گئی ہے, اور وزارت قانون اس کو وزیر اعظم کے پاس بھجوائے گی. جب وزیر اعظم منظوری دیں گے تو پھر حتمی منظوری کے لیے وہی سمری ایوان صدر بھجوائی جائے گی, اور پھر وزارت قانون جو ہے ڈپٹی چیئرمین ظاہر شاہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کریں گے. ذرائع کا یہ کہنا ہے جو سمری ہے وہ نیب ہیڈ کوارٹر نے تیار کی ہے, اور تیار کر کے اب وزارت قانون کو بھجوا دی ہے, اور اس میں سفارش کی گئی ہے کہ ظاہر شاہ کو ڈپٹی چیئرمین اسلام آباد تعینات کیا جائے. اب وزارت قانون جو ہے مزید اس پر جو اپنی قانونی کارروائی ہے وہ شروع کرے گی. ٹھیک ہے ذوالقرنین حیدر, بہت شکریہ آپ کا. مزید آپ کو بتائیں گے, پاکستان سے برطانیہ جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے. برطانیہ کی منظور شدہ ویکسین فائزر, ایکسٹرازینیکا, موڈرنا اور جینسن لگوانے والوں کو 14 روز کا قرنطینہ نہیں کرنا ہوگا. منظور شدہ ویکسین کی آخری ڈوز برطانیہ آمد سے کم از کم 14 روز پہلے ہونی چاہیے. جس دن آخری ڈوز لگی ہوگی اسے ان دنوں میں گنا نہیں جائے گا. تاہم پاکستان میں لگنے والی چائنیز ویکسین کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. برطانوی حکومت نے نئی سفری گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں. اطلاق 11 اکتوبر سے ہوگا. پاکستان میں برطانوی سفیر کرسٹین ٹرنر نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ برطانیہ آمد پر منظور شدہ ویکسین لگوانے والوں کو نادرا سرٹیفکیٹ پیش کرنے پر سیلف آئسولیشن میں نہیں جانا پڑے گا. تاہم ان کا دوسرے روز کورونا ٹیسٹ ہوگا. برطانیہ نے ٹریول لسٹ میں تبدیلی کرتے ہوئے 47 ممالک کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।